بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں طاہر ڈینڈ صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی. خواتین جو ہے ہمارے ہمسائے ملک میں بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ مرد ہی مرد زیادہ ہیں. عورتوں کو انہوں نے پیدائش پہ ہی مار دیا بہت زیادہ. یہی چین کو بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ میریجبل ایج کی عورتیں نہیں ہیں یہاں پہ. بٹ ہمارا ملک بلیسڈ ہے اس لحاظ سے کہ جینڈر پیرٹی جو قدرت کی طرف سے تھی وہ انٹیکٹ ہے. 50% عورتیں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی بیلنس ملک ہے. لیکن وہ آگے سے اس جینڈر پیرٹی کو جو نیچر وچ واز دا گفٹ آف دا نیچر یوز کرنے کی بجائے ہم نے اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا. اور پارلیمنٹ میں ہی آپ دیکھ لیں کہ یا تو کوئی کسی کی بیوی ہے یا کسی پولیٹیکل فیف سے آ رہی ہے, ورنہ ڈائریکٹ سیٹ بہت کم ہیں جو الیکٹ ہو کے آئی ہیں. ایک ریزن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فار الیکشن کانسٹیٹیوٹ اس طرح ہوتا ہے. بٹ اگر اس کو مینڈیٹری بنانا ہے تو پہلے ایک دور میں 17% سیٹیں جو ہیں مختص کی گئی تھیں کہ کم از کم اتنی سیٹس دی جائیں. پھر دوبارہ وہ بیک ٹو نارمل ہو گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو آگے پرپیچول سسٹینیبل پروگریس اس پہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے اور یہ چیز مینڈیٹری کی جائے ایٹ دی ایگزیکٹو کمیٹی لیول آف دا پولیٹیکل پارٹیز کہ وہ کم از کم 50% یہ جینڈر پیرٹی کو مینٹین کریں وین دے ایلوکیٹ ٹکٹس ٹو دی کنٹیسٹنٹ. اب یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, کیا اس کے لیے گراؤنڈ ریئلٹیز موجود ہیں یا نیریٹو کمزور ہے جس کی وجہ سے اس کو لوگ اڈاپٹ نہیں کرتے. تو اس نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس سے آج ایک خود عورت ہیں موجود ہیں جو کہ پارلیمنٹیرین ہیں, اور انہی سے ہم پوچھیں گے کہ اس کو کس طرح کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سینیٹر زرکا. تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہم نے بات کی بتائیے کہ اس کو واٹ آر دا پاتھ ویز. جی بہت شکریہ طاہر صاحب. بات یہ ہے جی کہ خواتین 50% پاپولیشن کا ہے اور مشرف صاحب نے مہربانی کی, انہوں نے 17% دے دیا, جو کہ آپ کے کسی ڈاکیومنٹ میں دیکھ رہی تھی انہوں نے 20% کہا ہے. 20% قطعی نہیں ہے, 17% ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ کس قدر ظلم ہے کہ 50% آبادی کو آپ 17% ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں, اور اس کو اگر بڑھانے کی کوئی بات کرتا ہے تو 33% کی بات کرتا ہے. 50 ہے بھائی, 50 ہمارا حق ہے. وی آر سٹنگ ان اے ڈیموکریسی. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہم جمہور کی بات کرتے ہیں, پورا پارلیمانی سسٹم ہمارا جو ہے. تو جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت ہے کہ 1 ووٹ 1 مین 1 ووٹ. اور پھر یہ کہ آپ ریپرزنٹیشن دیں, تو آپ خواتین کو ریپرزنٹیشن دیے بغیر کیسے آپ کی, اسی لیے تو آپ ناکام ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب تک خواتین شانہ بشانہ مردوں کے کام نہیں کریں گی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اور آپ دنیا میں دیکھ لیں, کہیں جہاں اس قسم کا نظام ہے جیسا ہمارا ہے, ترقی نہیں ہو سکتی. تو خواتین کو ان کا آپ حق دیجئے اور ان کو پروموٹ کیجئے. خواتین دیکھیے اسمبلیز میں سارا اگر آپ سٹڈی کریں تو جتنی بھی خواتین ہیں, خواہ وہ پروونشل لیول ہو, خواہ وہ نیشنل ہو, سینٹ ہو, وہاں پر خواتین کا کام آپ نکالیں تو ان کا جو وہ 17% ہیں وہ کام 70% کے برابر کرتی ہیں. ڈاکیومنٹیشن, لاز, ہاؤس بزنس لانے کے حوالے سے, کام کرنے کے حوالے سے, اٹینڈنس از ایگزیمپلری خواتین کی. لیکن خواتین کو جگہ ہی نہیں دیتے. اور اب تو لیکن مسئلہ کچھ اور پڑ گیا نا, اب تو دنیا آپ کو آوازیں دے رہی ہے. ابھی دیکھیں نا ورلڈ اکنامک فورم کا رپورٹ آئی, جینڈر پیرٹی رپورٹ, اس میں انہوں نے پاکستان کو آخری نمبر پہ رکھا. اس پہ بڑا واہ ویلا ہوا, بڑی اس پہ سیمینارز ہوئے کہ جی یہ کیسے ہو گیا. کیونکہ ایکچولی تو پاکستان میں پیرٹی جیسے آپ بتا رہے تھے ہماری بڑی عزت ہے اور پیرٹی ہے ہماری سوسائٹی میں. مطلب 148 والا تو بالکل بھی حال نہیں ہے ہمارا. کوئی ہوگا 130 110 یا ہو سکتا ہے کچھ, لیکن وی آر مچ بیٹر دین, مطلب ہمارا افغانستان والا حال تو نہیں ہے, وی آر مچ بیٹر. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا اس وقت جو سسٹم ہے, سسٹم از ناٹ جینڈر سینسٹیو. اٹ ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ جینڈر پیرٹی, مطلب ایک صحیح طریقے سے.
اور سسٹم کیونکہ جینڈر سینسٹیو نہیں ہے، وہ کاغذی کارروائی کے لیے جب جنیوا میں کوئی کانفرنس ہوتی ہے یا ہیومن رائٹس کا کچھ ہوتا ہے تو وہ کاغذی کارروائی تو کر لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے تو تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ دیکھیے نا، یہ جو الیکشن ایکٹ ہے ہمارا ابھی والا جو 2017 والا، اس کی امینڈمنٹ، دس از ناٹ اے جینڈر سینسٹیو ڈاکیومنٹ ایٹ آل. ہاؤ کین یو پٹ دس ڈاکیومنٹ فارورڈ جب آپ اس میں جینڈر سینسٹیوٹی تو ہے نہیں. اچھا، آپ سمجھتی ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ پرپوز کر دی جائے، ہو نہ بھی سکے، اگر پرپوز ہی آپ کروا لیں کہ اس کو کرنا ہے اینڈ یو پٹ اٹ ان دا بزنس ایجنڈا آف دا پارلیمنٹ، تو اس سے ایک پش فارورڈ ملے گی؟ بالکل بالکل ملے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈالیں گے مگر ہوگی نہیں. پہلے سے ہی آپ نے شکست مان لی. کیوں آپ نے شکست مان لی؟ دیکھیے، ایک اف یو ریز انف، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ ہی تو یہی ہے کہ شکست خوردہ ہے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے تو زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ میرٹ کو اوپر آنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میرٹ فیمیل ہو تو اس کو موقع نہیں دیا جاتا. اگر میل جینڈر ہو اور اس کا میرٹ اتنا بھی ہو تو وہ فوراً آگے آ جاتے ہیں، لیکن فیمیل جینڈر کا اگر میرٹ اتنا بھی ہو تو اس کو آگے دینا. آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا. اب آپ بھی تو خاتون نہیں ہیں نا. ہاں، میں خاتون نہیں، اس لیے آپ نے کہا یہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل سیٹ سے الیکٹیبل نہیں ہے جنرل سیٹ. تو جنرل سیٹ میں 5% کیوں دیا ہوا ہے آپ نے؟ آپ جنرل سیٹ میں دیں نا 50%. ہاں، یہ تو دیں آپ 50%، خواتین کھڑی ہوں. بالکل، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو چاہیے کہ کھڑا کریں. پولیٹیکل پارٹیز بھی آپ ہی چلاتے ہیں نا. نہیں، پولیٹیکل پارٹیز مطلب کہ دیکھیں نا، پھر یہ یوں ہو جاتا. دیکھیے، میں اگر کچھ بنی ہوں زندگی میں تو میرے والد کی اس میں سپورٹ ہے. انہوں نے مجھے انکریج کیا، کانفیڈنس دیا. میرے بھائی ہیں، میرے خاوند ہیں جو میرے پیچھے کھڑے ہیں. میرا جتنا بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم، آئی ایم این ایکٹیوسٹ، تو اس میں ساری اگر میرے ہسبینڈ کی، میرے اولاد کی اب نہ ہو سپورٹ تو میں کچھ نہیں کر سکتی. سو آبویسلی اٹ از اے ٹیم ایفرٹ. اسی طرح اگر کوئی مرد سیاست میں ہوتا ہے تو ان کو بھی ان کی فیملی سپورٹ کرتی ہے، بیگم بھی کرتی ہیں، بچے بھی کرتے ہیں، ماں باپ بھی کرتے ہیں. تو لیکن خاتون کے لیے وہ اس کو بڑا آسٹرسائز کر دیا جاتا ہے نا. جیسے ابھی بات ہوئی کہ خاتون یا کسی سیاسی فیملی سے ہو، کسی کی بیوی ہو، اس قسم کا کچھ ہو. اب میں تو اگر مطلب میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں، آپ کیوں نہیں؟ دیکھیے، ریڑھی والی خاتون کو بھی حق ہے کہ وہ آ کے پولیٹیکل ارینا میں بیٹھے. گاؤں کی عورت بھی ہونی چاہیے. آپ کی جو آج کل ٹرک آرٹ کرتی ہیں خواتین، ان کو بھی آپ لے کے آئیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ جب دیکھیے نا، آپ کا اس وقت سسٹم فیل کیا ہوا ہے. آپ کا ملک کچھ، آپ کسی، ابھی میں مختلف پولیٹیکل اور دوسرے، آج میں نے کافی وزٹس کی، تو ہر جگہ بات یہ ہو رہی ہے کہ سسٹم فیل ہو گیا، سسٹم نہیں چل رہا، یہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں چل رہا؟ اس لیے کیونکہ آپ نے ایک جعلی نظام بنایا ہوا ہے. آپ جعلی طریقے سے، اب دیکھیں نا، آپ نے 50% کو آپ 5% ریپرزنٹیشن دے رہے ہیں الیکشن ایکٹ میں، تو پھر کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا. اور لوگوں کی 25 کروڑ عوام ہے آپ کی، وہ تو بات کرے گی. اس کو آپ حق رائے دہی دیجیے. کیا ہوا ابھی نیپال میں؟ وہ لوگ بولتے تھے، ان کو بولنے دیتے، انہوں نے ان کا بولنا بند کر دیا. وہ کیا بولنا بند کیا کہ وہ پریشر کوکر پھٹ گیا. تو گیو پیپل اسپیس. خواتین ویسے بھی ہم ڈرے ہوئی ہوتی ہیں، عورتیں ڈر کے مارے بولتی ہی نہیں ہیں. آپ کسی بھی پبلک انٹرفیس پہ جائیں تو خواتین کو تو ہمارے ایسی کوئی 2-4 ہوگی جو، لیکن جنرلی دے ڈونٹ اسپیک اپ. ہم تو جن خواتین کے ساتھ پروفیشنلی رہے ہیں وہ تو بڑا بولتی تھی. مثلاً میری پہلی باس جو تھی جرنلزم میں، وہ ملیحہ لودھی، وہ خاتون تھی. وہ دیکھیں نا، بٹ ٹو ریچ دیٹ لیول، ملیحہ لودھی ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، ابھی ہم شیرین مزاری صاحبہ کا ذکر کر رہے تھے. دیز آر آؤٹ لائرز. وہ گراہم میلکم گلیڈویل کی کتاب ہے نا، آؤٹ لائر، مطلب جو ایجز پہ ہوتے ہیں. دے آر ناٹ ان دا بیل شیپڈ کرو، دے آر آن دا مارجن سم ویئر. تو وہ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے بڑی تک و دو، بڑی سفرنگ کرنی پڑتی ہے. عام خاتون کو، عام عورت کو ایزی ہونا چاہیے، آئے وہ اپنا حق لے. ایس ٹی پی آئی میں جو اس وقت میں کر رہا ہوں، میرے سے پہلے ایک خاتون کیا کرتی تھی جس کا نام نفیسہ شاہ تھا.
also very, she's also an outlier. بڑا بولتی تھی وہ, بہت اچھا بولتی ہیں. ہاں بولتی ہیں, اب وہ جینڈر پیرٹی کو لیڈ کر رہی ہیں اسمبلی میں. بہت اچھا, میں یہی تو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ شی اسپیکس ویری ویل. ایکسلنٹ. تو بہت کچھ اس طرح کا ہے. بہرحال آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز اگر چاہیں تو میرا خیال ہے اٹ از دی کوئکسٹ وے کہ اس کو آگے لے کے جایا جائے. تو باٹم لائن یہ نکلی کہ ڈیمانڈ یہ ہے خواتین کی کہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزیکٹو کمیٹیز کے لیول کے اوپر اس چیز کو انشور کیا جائے کہ جو الیکشن آرڈیننس ہے اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ ٹیبل کریں جس کے ذریعے عورتوں کو 50% سیٹس ایلوکیٹ کی جائیں ایٹ دا ٹائم آف جنرل الیکشن. اگر یہ ہو جائے تو آئی تھنک خواتین کے لیے اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. قوم کے لیے بہت اچھا ہے, قوم کے لیے بھی بہت اچھا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ماں ہے, بیٹی ہے, عورت پہلے اپنے میاں کو کھلائے گی, بچوں کو کھلائے گی, آخری نوالا خود کھائے گی. تو آپ نے, اگر وہ کہتے ہیں مجھے مائیں اچھی دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں, تو عورتوں کو امپاور کریں. عورت اپنے میاں کی ڈومین سے باہر نہیں نکلے گی, والد کی ڈومین سے باہر نہیں نکلے گی. اس کو چاہیے کہ اس کا خاوند, اس کا بھائی, اس کا میاں اس کے ساتھ کھڑا ہو. بالکل. تو ہمارا تو معاشرہ بڑا پیار والا معاشرہ ہے, لیکن دبانے سے رزلٹ نہیں آتا, پیار سے رزلٹ آتا ہے. تو آپ کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے, ہماری نہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے اب ہم بجائے اس کے کہ اس کو میں دوبارہ فارمیٹ کر کے بتاؤں, it is explained in a very forceful way. So with this we come to the end of the program. Bye for now.